اور ابو داؤد جلد ثانی کے اندر ہے، جب آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو اس کے سامان کو اللہ آپ کا بھلا کرے۔ جب آدمی اللہم جنب الشیطان و جنب الشیطان منا فیما رزقتنا، یہ دعا جب نہیں پڑھتا قلم دے دو، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، قلم دے دو۔ جب یہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر رہا ہے، یہ اس کی شرمگاہ سے ملا ہوا ہے، شیطان اس کے آلے تناسل کو اس طرف کرتا ہے، اپنا والا ڈال دیتا ہے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے۔ جب یہ دعا نہیں پڑھتا، اور اس میں پھر میرے نبی نے فرمایا جو بچے پیدا ہوتے نا وہ مغربون ہے وہ بچے، اور ان بچوں کی ایک نشانی ہے، جب باپ بسم اللہ نہیں پڑھتا، ماں بسم اللہ نہیں پڑھتے تو ان بچوں کی نشانی ہے۔ وہ نشانی اس وقت اگر میں آپ کو بتا دوں گا تو آپ میری آنکھوں کو دیکھیں گے میرا والد صاحب بھول گیا، اور میں آپ کو دیکھوں گا کہ آپ کا والد بھول گیا، آپ کا بھول گیا۔ اس لیے میں آپ کو لڑانا نہیں چاہتا، لیکن ابو داؤد جلد ثانی کے اندر حدیث موجود ہے۔ اور وشارکم فی الاموال، بولو چل تو واجلب علیہم بخیلک ورجلک، تو اپنے پیدل اور سواروں کو لے میرے بندوں پر حملہ کر، کیا کرے گا تو؟ واجلب علیہم بخیلک ورجلک، آگے کیا ہے؟ وشارکم فی الاموال والاولاد، یہ کیا ہے؟ اولاد میں پارٹنرشپ قائم کر، یہ کیا ہے؟ اس لیے ہمارے بزرگوں میں سے جنہوں نے تعویذوں کا کام کیا ان کی نسلوں کو بھی انہوں نے تباہ، ان کے بچے بھی پیدا نہیں ہوئے۔ میں نام نہیں لیتا، تعویذوں کی کتابیں جنہوں نے لکھی ایسے بدماش ہے کہ میرے نبی کو جب تنگ کرتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں بخاری میں ان افریتا تفلت علی البارحۃ لیقطع علی صلاتی فامکننی اللہ منہ فاخذته فاردت ان اربطه بساریۃ من سوار الجنۃ من سوار المسجد فذكرت قول اخی سلیمان علیہ السلام رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فرددته خاسئا، میرے پاس آیا، میں نماز پڑھ رہا تھا، اس نے مجھ پر حملہ کیا، فاخذته، میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے محمد نے، فامکننی اللہ منہ، اللہ نے مجھے اس پہ طاقت دے دی، فاردت ان اربطه بساریۃ من سوار المسجد، میں نے چاہا مسجد کے پلر کے ساتھ اس کو باندھو، صبح کو تم سارے کے سارے دیکھو، لیکن پھر میں نے کہا کہ نہیں، میرے بھائی جان سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اللہ ہواؤں پر، جنات پر، مچھلیوں پر مجھے حکومت دینا، کسی کو نہیں دینا، بھائی کے احترام کی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا اس کو۔ اے بخاری ہے جنیدہ پتریا، جلد اول ہے۔ قربان جاؤ محمد تجھ پہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتا کہ میں معراج کے لیے چلا گیا تو میرے پیچھے لگا جس کے منہ سے آگ نکل رہا تھا، براق کتنا تیز، براق تو یہاں سے آپ اس پہ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد اقصیٰ تک براق پہ گئے، وہاں سے پھر لفٹ کے ذریعے سے نبی گیا۔ معراج کا معنی لفٹ، معراج کا معنی بڑی سیڑھی۔ جلال میں آئے گا کہ یہودی کون ہوتا ہے ہمارے مسلمان کو ہرانے والا، نہیں، فیصلہ مسلمان کے حق میں یہی ان کا، جبکہ فیصلہ محمد رسول اللہ کر چکا تھا۔ اب عمر کے جلال سے فائدہ اٹھانے کے لیے جا رہے، ماشاءاللہ بہت اچھا فائدہ اٹھایا، جا کر کے اللہ السلام علیکم، وعلیکم السلام، عمر باہر نکلے، سنگ راغ لیتے تاسوائے خبر ولے راغ لیتے، سنگ راغ لیتے، انہوں نے کہا کہ سرکار اس لیے آئے کہ یہودی نے کہا یہ مسلمان ہے آپ کا، میں تو یہودی ہوں، لیکن ہم گئے سرکار کے پاس، آپ کا سرکار محمد رسول اللہ فیصلہ اس نے میرے حق میں کیا، یہ لوگ اس فیصلے پر راضی نہیں ہے، یہ کہہ رہے کہ عمر دوبارہ اس فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ ہاں فرمائے کہ تسی جڑا نا تسی اتھے یہ نا کھڑے رہو، میں ابھی آ کر کے فیصلے کر رہا ہوں، اور وہاں سے آ کر کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، تلوار اٹھا کر کے لائے، یوا دعا ایسا کر کے گردن اس کی اڑ گئی۔ فرمائے عمر کا فیصلہ ایسا ہوتا، سمجھے، جو محمد رسول اللہ کے فیصلے کو۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ فاروق لقب اس واقعے سے حضرت عمر کو پڑ گیا، بعض کا کہنا یہ کہ الفاروق، فاروق جو آپ کو کہا گیا، الفارق بین الحق و بین الباطل، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا عمر کا ہونا ضروری ہے، عمر کا ہونا ضروری۔ ابو بکر پہلے نمبر پر ہے، ارحم امتی بی امتی ابو بکر و اشدہم فی امر اللہ عمر، لیکن جہاں لڑائی ہو، جہاد کا مسئلہ ہو تو وہاں ابو بکر دوسرے نمبر پہ اور عمر پہلے۔ مولانا بجلی گھر کی قبر پر میں گیا اور اس کی قبر پہ مجھے ڈر محسوس ہو گیا کہ کہیں مجھے مار تو نہیں رہا۔ مولانا غلام غوث ہزاروی کی قبر پہ ڈر لگتا ہے، جب ان کی قبروں پہ آدمی ڈرتا ہے تو پھر اصل شعر کیا تھے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ جب ان کی قبروں پہ اتنا مسئلہ ہوتا ہے تو پھر اصل شعر کیا ہوں گے، کیا کہنا چاہیے ان کا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، مجاہدین کے لیے خطرناک ہے یتیموں کے مال کو کھانا نہیں مولانا۔
وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ مَالِ الْيَتَامَى، یتیموں کے مال کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ إِصْلَاحٌ لِأَمْوَالِهِمْ، إِصْلَاحٌ لَهُمْ اے لِأَمْوَالِهِمْ، ان کے مال کے اللہ آپ کو بھلا کرے، ان کی مال کی بھلائی چاہنا، ان کی بھلائی چاہنا، ان کے مال کو درست کر لینا، خیر یہ بہتر ہے، کسی حد تک گناہوں سے پاک ہے۔ تو اس بندے نے کہا کہ حضرت اللہ کی قسم میں نے آپ کو دیکھا ہے۔ عبد الرحمن سدیس کو کہا کہ حضرت میں نے آپ کو دیکھا، تو مجھے خوب یاد ہے کہ حضرت اقدس رونے لگے۔ عبد الرحمن سدیس بہت روئے، رو کر کے کہ ظاہر ہے کہ حرم کے امام ہیں تو بہت بڑے آدمی ہیں، سمجھ رہی۔ ہمارے بابا چلاسی دامت برکاتہم اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایبٹ آباد تو افسروں کی جگہ ہے، یہ دنیا کی جتنی بڑی بڑی ایجنسیاں ہیں آپ کے ملک میں یہ سب ایبٹ آباد کے، سمجھے۔ ایبٹ آباد اور مانسیرا، کراچی میں ہوں، حیدرآباد میں ہوں، پاکستان میں، پورے پاکستان میں ایجنسی کے بڑے بڑے لوگ سب ایبٹ آباد کے، ایبٹ آباد اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ مانسیرا کے، یہاں کے یہ لوگ ہوتے ہیں، تعلیم یافتہ بھی ہوتے، بڑے تیز بھی ہوتے ہیں۔ تو حضرت اقدس بابا چلاسی دامت برکاتہم اللہ علیہ فرماتے کہ کوئی بڑا سرمایہ دار، ارب پتی کھرب پتی ان کے قریب رہتا تھا، لیکن وہ خدا کو مانتا نہیں تھا۔ وہ بندہ ایک دن میرے پاس رو رو کر کے آ گیا اور کہنے لگے کہ بابا چلاسی میں مسلمان نہیں ہوں، میں دین کے خلاف ہوں، لیکن یہ سمجھتا ہوں کہ تو بڑا آدمی ہے کہ ملک کے بڑے بڑے وزیر اعظم صدر آپ کے پاس آتے ہیں، یہ نواز شریف لوسی یہ بھی جاتا ہے، یہ بھی جاتے تھے، سمجھے، اور یہ مہتاب علی جو وزیر اعلیٰ تھے، یہ سارے فاروق لغاری جو صدر تھے یہ حضرت کی مرید تھے، حضرت کے پاس جاتے تھے اور حضرت جی ایسے ہاتھ ملاتے تھے، اور طالب علم جب داتا ہے تو بابا جی ایسے دونوں ہاتھ ملاتے ہیں۔ حضرت جی خود فرماتے ہیں کہ مجھے اگر شدید بخار بھی ہو، اگر کوئی طالب علم آتا تو میرا بخار ختم ہو جاتا ہے، اور اگر یہ کہ میں ٹھیک ہوں تو کوئی رشوت خور جب کوئی وزیر آتا ہے تو مجھے بخار چڑھ جاتا ہے۔ مجھے نفرت ہے ان لوگوں سے، لیکن یہ لوگ آتے ہیں، وہ خود خان ہے، اللہ نے اس کو دولت دی ہے اور وہ لوٹنے والا پیر نہیں ہے۔ تو حضرت فرماتے کہ اس نے کہا کہ میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ سردار مہتاب، وزیر اعلیٰ، فلان فلان، فاروق لغاری، یہ سب تیرے دروازے پر آتے ہیں، تو میں تو ہوں دہریہ میں خدا کو مانتا نہیں، لیکن میں مسلسل خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میری ماں ننگی ہے، اللہ مجھے ذلیل کرے، تباہ کرے، میرے ماں باپ کو تباہ کرے، لیکن یہ کیسے مجھے برداشت ہوگا کہ میری ماں ننگی ہو۔ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ کوئی ایسا دشمن ہے جو میری ماں کو باہر نکال کر کے اس کے کپڑے اتاریں گے۔ تو بابا جی فرماتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب زندہ ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ آپ کے والد صاحب بیمار ہیں؟ کہا کہ جی ہاں۔ تو کہا کہ آپ کی والدہ کو کوئی ننگا نہیں کر دے گا، اس کے کپڑے کوئی نہیں اتاریں گے والدہ کے، باپ جب بیمار ہیں تو انتظار کرو، والد صاحب آپ کا مرے گا، چونکہ آپ ان کے لباس ہے، شوہر عورتوں کے لباس ہے، تو بس یہی ہوگا، اور یہی تعبیر ہے اس کی۔ حضرت جی فرماتے ہیں کہ 2 دن نہیں ہو گیا کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال۔ اس نے تعزیت معزیت جیسے ایک رسمی چیز اس کو پوری کر دی۔ 1 ہفتے کے بعد آ کر کے کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بابا آپ نے کمال کر دیے، یہ اسی سے تعبیر۔ حضرت اقدس ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اس کی تعبیر وہ یہی بتاتے ہیں، میاں بیوی کا مسئلہ کا اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ہر سال رمضان میں جبریل علیہ السلام کی آمد ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے اور کوئی پارہ سناتا، دوسری مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سناتے، جبریل کے ساتھ مل کر کے رمضان میں 2 ختم تو آپ اس طریقہ پر نکالتے جو جبریل کی موجودگی میں۔ اس کے علاوہ